یہ سورہ یوسف علیہ السلام کا قصہ مکمل اس میں موجود ہے، اور یہ بہترین قصہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا کہ احسن القصص، یہ بہترین قصہ ہے، اور اس میں بہت ساری عبرتیں ہیں، بہت ساری نصیحتیں گھر والوں کے لیے، ایک خاندان والوں کے لیے، اور کالجوں میں پڑھنے والے بچوں کے لیے، اور اسی طرح حکومت چلانے والوں کے لیے، علماء کے لیے، دعات کے لیے، ہر ایک کے لیے اس میں نصیحت ہے، تذکیر ہے، نشانی ہے، آیتیں ہیں۔ بار بار اس صورت کو پڑھنا چاہیے، اپنے حالات سے کمپیئر کر کے دیکھنا چاہیے کہ اس صورت میں ہمارے لیے کیا فائدے ہیں، کیا عبرتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لقد کان فی یوسف و اخوتہ آیات للسائلین، پوچھنے والوں کے لیے یوسف علیہ السلام کے اور ان کے بھائیوں کے قصے میں نشانیاں ہیں، ان کے سوالات کا حل ہے، ان کے مسائل کا حل ہے۔ تو یہ صورت کا خلاصہ، بلکہ اس قصے کا خلاصہ، اس اسٹوری کا خلاصہ یہی ہے جو میں نے آیت میں پڑھی ہے۔ قد من اللہ علینا، یوسف علیہ السلام نے کہا کہ یقیناً اللہ تعالیٰ نے ہم پر احسان کیا۔ قد من اللہ علینا انہ من یتقی ویصبر، بے شک جو آدمی تقوی اختیار کرتا ہے، ویصبر اور صبر سے کام لیتا ہے۔ دو باتیں اہم ہیں زندگی میں کامیاب ہونے کے لیے، بلکہ ہر مصیبت سے بچنے کے لیے۔ دو چیزوں کو آپ مد نظر رکھیں، اس پر پابندی اختیار کریں۔ انہ من یتقی، جو تقوی اختیار کرتا ہے، ویصبر اور صبر سے کام لیتا ہے، فإن اللہ لا یضیع اجر المحسنین، بے شک اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں کے، محسنین کے اجر کو ضائع نہیں کرتا۔ یوسف علیہ السلام کا قصہ کیا ہے؟ یوسف علیہ السلام نے شروع میں ایک خواب دیکھا کہ 11 ستارے، چاند اور سورج انہیں سجدہ کر رہے ہیں۔ یہ خواب آپ نے اپنے والد محترم کو سنایا، والد محترم بہت خوش ہوئے خواب کی تعبیر سے، کہ یوسف علیہ السلام کا ایک بہت بڑا مقام اور مرتبہ ہونے والا ہے، اللہ تعالیٰ کا احسان ان پر ہونے والا ہے، بہت خوش ہوئے، اور اس وجہ سے یوسف علیہ السلام کو بہت زیادہ چاہتے بھی تھے۔ باقی 11 بھائی یوسف علیہ السلام سے حسد کرنے لگے، اور انہوں نے پلاننگ کی۔ دیکھیے، آدمی پلاننگ کرتا ہے، لوگ آپ کے خلاف سازشیں کرتے ہیں اور اس میں کامیاب بھی ہو جاتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ اپنی پلاننگ کرتا ہے۔ وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، لوگ پلان کرتے ہیں، اللہ بھی پلان کرتا ہے، لوگ سازشیں کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ بھی پلان کرتا ہے۔ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، اور اللہ تعالیٰ بہترین پلان کرنے والا ہے۔ بظاہر آپ کو دکھے گا کہ آپ اپنے پلان میں، آپ اپنی سازش میں کامیاب ہوتے جا رہے ہیں، لیکن نتیجہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ ایک ترتیب دے رہا ہے، کہ یہ آپ لوگ کامیابی سمجھتے ہیں کہ سازشوں میں کامیاب ہوتے جا رہے ہیں، لیکن نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ وہاں پر ترتیب دیا ہوا ہے کہ کیا ہونا ہے، نتیجہ اللہ تعالیٰ کے حساب سے ہی نکلتا ہے۔ حکومتیں سازشیں کر رہے ہیں، لوگ آپ کے خلاف سازشیں کر رہے ہیں، بظاہر وہ کامیاب بھی ہو رہے ہیں، لیکن آپ کی کامیابی کس پر منحصر ہے؟ جو آیت میں نے پڑھی، تقوی اور صبر۔ تقوی اور صبر کو آپ مضبوطی سے پکڑے رہیں گے، اپنی زندگی میں اس کو نافذ کریں گے، تو آپ کامیاب ہوتے رہیں گے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دوسری جگہ پر فرمایا کہ اگر آپ کو کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو لوگ خوش ہو جاتے ہیں، تو پھر اس کے بعد فرمایا وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا، اگر آپ تقوی اور صبر سے کام لیں گے، صبر یا تقوی سے آپ کام لیں گے، یہ دو چیزیں آپ اختیار کریں گے، لا يضركم كيدهم شيئا، ان کا مکر تم کو کچھ نقصان نہیں پہنچائے گا، ان کا مکر کچھ نقصان نہیں پہنچائے گا۔ صبر اور تقوی بہت ضروری ہے۔ آپ اپنی زندگی میں متقی بن کر رہیں، تقوی والی زندگی گزاریں، اور صبر سے کام لیں کہ جو آپ کے خلاف سازش کر رہا ہے، بھڑکنے کے بجائے، ریئیکشن ہونے کے بجائے، آپ کا ریئیکشن سامنے آ جائے، اس کے بجائے آپ سوچ سمجھ کر کے اسلام کی تعلیمات کے مطابق اس کا جواب دیں، صبر سے کام لیں۔ یہ بہت ضروری ہے آپ کی کامیابی کے لیے، ہر انسان کی کامیابی کے لیے۔ دیکھیے بھائیوں نے سازش کی
اور یہ سازش کی کہ پہلے کہا کہ یوسف علیہ السلام کو قتل کر دیں گے، پھر ایک بھائی نے کہا کہ کنویں میں ڈال دیں گے، اور اس لیے وہ اپنے والد کے پاس بھی گئے یہ بہانہ لے کر کے کہ ہم کھیلنے کودنے جائیں گے، پکنک کے لیے جائیں گے۔ یوسف علیہ السلام کے والد یعقوب علیہ السلام کو ڈر بھی لگا اور اپنے ڈر کا اظہار بھی کیا، لیکن کہا کہ ہم بھائی ہیں، ہم سنبھال لیں گے، کچھ نقصان نہیں ہونے دیں گے۔ پھر سازش کے تحت لے کر کے گئے اور کنویں میں ڈال دیا، اور پھر ان کے کپڑے کو ایک بھیڑیے کے خون سے رنگ کر لے کر آئے، یہ بتانے کے لیے کہ بھیڑیا جو ہے بھیڑ کے رنگ سے، بکری کے رنگ سے، خون سے رنگ کر لائے، اور بتانے کے لیے کہ بھیڑیا یوسف علیہ السلام کو کھا گیا ہے۔ اس طرح سے وہ اپنی سازش میں کامیاب ہو گئی، یوسف علیہ السلام کو درمیان سے ہٹا دیا۔ لیکن یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اس کے لیے تیار کیا تھا کہ وہ یہاں سے نکلیں، نکل کر کے جو مراحل سے گزرنا ہے، جن مصیبتوں سے، جن آزمائش سے یوسف علیہ السلام کو گزارنا تھا، ان کو مصیبتوں اور آزمائش سے گزرنا ہے۔ اس کے بعد میں ان کا جو کام وہ کرنا ہے، وہ کام کر کے ان کو کامیابی حاصل کرنی ہے۔ یوسف علیہ السلام کنویں سے نکلے، مصر کے بازار میں فروخت ہوئے، عزیز مصر نے ان کو خرید لیا، پھر یہاں پر بھی آزمائش آئی۔ امراۃ العزیز، عزیز کی بیوی جو ملکہ تھی، وہ آپ پر فریفتہ ہو گئی اور آپ سے غلط کام کرنے کی سوچی، حرام کاری پر کی دعوت دی۔ لیکن یہاں پر یوسف علیہ السلام تقوی کا دامن اپنے ہاتھ میں تھامے رکھے، تقوی کی زندگی گزارتے ہوئے اس حرام کام کی طرف نہیں گئے، اپنے آپ کو بچا لیا، پاک دامن بن کر رہے، صبر سے کام لیا، اپنے جذبات کو کنٹرول میں رکھا۔ یہ بہت ضروری ہے، تقوی اور صبر۔ دیکھیے آپ کی زندگی میں آپ دیکھ سکتے ہیں یوسف علیہ السلام کی زندگی میں تقوی اور صبر۔ پھر ایسا ہوا کہ بے گناہی ثابت بھی ہو گئی، یوسف علیہ السلام بے گناہ ہیں یہ ثابت بھی ہو گیا، لیکن وہ اپنی سازشوں میں، اپنی مکاری میں برابر لگی رہی، یہاں تک کہ حکومت کو یہ کرنا پڑا کہ یوسف علیہ السلام کو قید میں ڈالنا پڑا۔ یوسف علیہ السلام خود دعا بھی کی کہ اے اللہ مجھے قید میں جانا پسند ہے، لیکن ان کے ساتھ اس ماحول میں، اس گندے ماحول میں رہ کر کے اپنی عزت و ناموس کی حفاظت نہیں کر سکتا، مجھے قید جانا پسند ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دعا قبول کری، فاستجاب له ربه، اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول کر لی اور یوسف علیہ السلام قید میں چلے گئے۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ جیل میں جانے والے ہر کوئی گنہگار نہیں ہوتے، غلطیاں کرنے والے نہیں ہوتے، بہت سے بے گناہ بھی جیل کی سلاخوں کے پیچھے چلے جاتے ہیں۔ یوسف علیہ السلام اس کی سب سے بڑی مثال ہے۔ یوسف علیہ السلام نے یوسف علیہ السلام قید خانے میں پہنچ گئے، یہاں پر انہیں جو موقع ملا تھا وہ ان کی زندگی کا یو ٹرن ہے، ٹویسٹ یہاں پر ہوا کہ یوسف علیہ السلام کے پاس دو صحابہ آئے، خواب کی تعبیر پوچھی کہ میں نے ایسا خواب دیکھا ہے، اس کی تعبیر کیا ہے۔ میں پوری تفصیلات میں نہیں جانا چاہتا، پوائنٹ ٹو پوائنٹ باتیں جو ہمارے نصیحت کی ہیں وہ بتانا ضروری سمجھتا ہوں۔ تو یوسف علیہ السلام نے یہاں پر ان دونوں کو نصیحت کی اور دعوت کا کام کیا، کہا کہ یا صاحب السجن ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار، کیا الگ الگ خدا یہ بہتر ہیں یا ایک زبردست معبود وہ بہتر ہے؟ ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار، تنہا تنہا اللہ سبحانہ تعالیٰ زبردست وہ کافی وہ بہتر ہے۔ یہ دعوت کا آغاز کیا اور دعوت کا کام کیا۔ یہ کہتے ہیں مفسرین کہ دعوت جو ہے مصیبت سے نکلنے کا سبب ہے۔ دعوت اگر آدمی کرتا ہے یہ تمام مصیبتوں سے چھٹکارے کا ذریعہ ہے۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ، اے اللہ کے رسول آپ کو جو پیغام دیا گیا ہے، جو نازل ہوا ہے آپ پر، وہ لوگوں تک پہنچاؤ۔ بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ، اگر آپ نے ایسا نہیں کیا تو آپ نے رسالت کا حق ادا نہیں کیا۔ واللہ یعصمک من الناس، تم نے یہ ذمہ داری نبھائی، دعوت و تبلیغ کا کام آپ نے انجام دیا، لوگوں تک اللہ کے پیغام کو پہنچایا۔ واللہ یعصمک من الناس، اللہ سبحانہ تعالیٰ تمہیں لوگوں سے بچائے گا، تم محفوظ رہو گے، لوگ تمہارا نقصان نہیں پہنچائیں گے۔ تو دعوت ہماری زندگی کا اصل مشن ہونا چاہیے، یہی ہمارا زندگی کا کام ہے، اسی کے لیے یہ امت ہے، کنتم خیر امت اخرجت للناس۔ تو دعوت کی ذمہ داری ہر امتی کی ہے، اب کوئی نبی آنے والا نہیں ہے، ہر ایک تک اسلام کا پیغام پہنچانا، قرآن کا پیغام پہنچانا، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔
یہ ذمہ داری ہم نبھائیں گے. واللہ یعصمک من الناس، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا گیا، امت کے لیے بھی یہی وعدہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ تمہاری حفاظت کرے گا. تو بہرحال یوسف علیہ السلام نے جب دعوت کا کام کیا تو وہیں سے ہی پھر آپ قید سے نکلنے کا سبب بنے. بادشاہ نے خواب دیکھا، قید سے نکلے، پھر وہ مصر کے خزانے کے مالک بن گئے، فائنانس منسٹر بن گئے. اتنے بڑے عہدے، قید خانے سے سیدھا فائنانس منسٹر، اور پوری ذمہ داری ان کے اوپر آ گئی. اور وہ لوگوں میں مال کو تقسیم کرنا، پوری ذمہ داری ان کے مطابق ان کے حساب سے ہونے لگی. پھر یوسف علیہ السلام کے جو بھائی تھے وہ بھی آ گئے اناج کی طلب کرنے کے لیے. پہلی مرتبہ اناج لے کر چلے گئے تو دوسری مرتبہ کہا کہ اور ایک بھائی کو بھی لے کر آنا پڑے گا، نہیں تو ان کا اناج نہیں ملے گا. وہ بھی آ گئے تو ان کو روک لیا. اور یہاں پر یعقوب علیہ السلام دیکھیں کتنی مصیبتوں سے، کتنی پریشانیوں سے گزر رہے ہیں. یہ سب اللہ تعالیٰ کی پلاننگ ہے. یوسف علیہ السلام بھی آنکھوں سے دور، بنیامین بھی آنکھوں سے دور، اور یوسف علیہ السلام کے والد یعقوب علیہ السلام کی روتے روتے آنکھیں بھی چلے گئی، روشنی، آنکھوں کی روشنی چلی گئی. اتنی مصیبتیں ان پر آئی. یہ سب اللہ تعالیٰ کی پلاننگ کی طرف سے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو خواب دکھایا تھا کہ 11 ستارے اور چاند پھر سورج وہ سجدہ کریں گے یوسف علیہ السلام کو، وہ پورا ہونا تھا. تو یوسف علیہ السلام کے بھائی جب ڈھونڈتے ہوئے پھر آ گئے تو یوسف علیہ السلام نے بتا دیا کہ میں خود یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی ہے، اور کہا کہ قد من اللہ علینا، اللہ تعالیٰ نے ہم پر احسان کیا. پھر بتایا کہ انہ من یتقی ویصبر، بے شک جو آدمی تقوی اختیار کرتا ہے اور صبر سے کام لیتا ہے، فإن اللہ لا یضیع اجر المحسنین، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کے اجر کو ضائع نہیں کرتا. پھر یعقوب علیہ السلام بھی آ گئے. یعقوب علیہ السلام کو کنعان سے بلا بھیجا، تمام آ گئے. پھر آپ یوسف علیہ السلام کے سامنے تمام کے تمام سجدہ ریز ہو گئے، جیسے 11 ستارے اور چاند سورج کو سجدہ کرتے ہوئے دیکھا تھا. یہی 11 بھائی اور یعقوب علیہ السلام اور پھر ان کی اہلیہ تمام کے تمام سجدے میں گر گئے. یہ سجدہ کیا تھا اس زمانے میں، وہ جو جائز تھا اس حساب سے آپ نے سجدہ کیا، تمام بھائیوں نے اور یعقوب علیہ السلام نے، اور پھر اسی طرح سے ان کی والدہ یوسف علیہ السلام کی والدہ نے بھی سجدہ کیا. تو بہرحال خواب کی تعبیر پوری ہو گئی. لوگوں کے مکر اپنی طرف رہے، اللہ تعالیٰ کی پلاننگ اپنی طرف رہی، اور اللہ تعالیٰ بہترین پلاننگ کرنے والا ہے. اس پلاننگ میں ہمارا حصہ، ہم کامیاب اسی وقت ہو سکتے ہیں جب ہم اللہ تعالیٰ کی بتائی ہوئی باتوں پر عمل کرتے ہوئے اس پر پابندی اختیار کریں گے، تقویٰ کی زندگی اختیار کریں گے اور صبر سے کام لیں گے، اور جو ہماری ذمہ داری ہے اس کو ہم ادا کریں گے. جو ہم پر واجب ہے اس کو ہم ادا کریں گے. دعوت کا کام ہم پر واجب ہے، اس کی ادائیگی پر ہماری نجات منحصر ہے. جو ذمہ داری ہم پر دی گئی اگر ہم اس کو ادا نہیں کریں گے، جیسے بنی اسرائیل کے ساتھ ہوا، ان کے نبی موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ 40 سال تک میدان تیہ میں بھٹکتے رہے. 40 سال تک میدان تیہ میں بھٹکتے رہے. جو حکم ان کو دیا گیا تھا کہ تم جا کر کے جہاد کرو اور واپس وہ ملک آزاد کر لو، تو انہوں نے کہا کہ ہم نہیں جائیں گے، ہمارے بس کی بات نہیں ہے، تم جاؤ، تمہارا رب جائے، تم جا کر لڑو، ہم نہیں جا سکتے. یہ بنی اسرائیل نے کہا تھا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نبی کے ساتھ، ایسا نہیں کہ نبی کو چھوڑ دیا، نبی بھی اپنی قوم کے ساتھ 40 سال تک میدان تیہ میں بھٹکتے رہے. ہم اگر دعوت کا کام انجام نہیں دیں گے، تقویٰ والی زندگی نہیں گزاریں گے، صبر سے کام نہیں لیں گے، تو نبیوں کے ساتھ بھی اللہ تعالیٰ نے آزمائش نازل کی، تو ہمارے ساتھ بھی ہو سکتا ہے. تو ہمیں ان آزمائش کے آنے سے پہلے اپنے آپ کو سدھارنا چاہیے، اور جو ذمہ داری ہماری ہے اس کو ادا کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.